رائٹس نہیں تو آئین کیا ہے؟ اگر سول لبرٹیز نہیں ہے، ہیومن رائٹس نہیں ہے تو قانون کی حکمرانی کس چیز کا نام ہے؟ اور پولیٹیکل پارٹیز کا بننا تب ہے جب آپ آئین کو آئین مانیں گے. جس دن آئین کے تحت ہوگا، میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکر کے طور پہ کہتا ہوں، تب سوال اٹھیں گے. آپ گھروں میں بیٹھے رہیں گے، آپ ٹویٹر کے ساتھ یا فیس بک کے ساتھ کھیل کے سیاست کرتے رہیں گے، تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ موروثیت کی سیاست کیوں ہو رہی. From you General Assembly and University of Lahore, I would like to welcome you at Beyond the Youth Conference. یہ جو پینل ہے on the topic of Constitution, Golden Jubilee, Dreams and Actualities. اس میں ہمارے ساتھ بہت بڑے نام شخصیات جن میں ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے جناب اشتر اوصاف صاحب جو فارمر اٹارنی جنرل بھی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ وکالت میں اپنا ایک نام رکھتے ہیں. اس کے ساتھ جناب سجاد میر صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں اور کافی عرصے سے اخبارات میں لکھتے آ رہے ہیں پاکستان کی سیاست پہ، پاکستان کے دیگر مسائل پہ. اس کے علاوہ ہمیں ابھی جوائن کریں گی مس صباحت رضوی صاحبہ جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جنرل سیکرٹری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر عامر حسن صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کے اسپوک پرسن بھی ہیں. سو پیرنٹس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ ان 4 ناموں کے علاوہ کوئی بہتر نام پاکستان میں نہیں ہو سکتے. تو سب سے پہلے ہم اس کا آغاز کریں گے. سو ہماری جو پینل ڈسکشن ہوگی اس کا فوکس یہ ہوگا کہ پچھلے 50 سال میں کیا ہماری کارکردگی رہی کانسٹیٹیوشن کو لے کے، کیا ہمارے ایکچوئل ڈریمز تھے، اور 50 سال بعد ہم نے اس پہ کیا کھویا اور کیا پایا. تو سب سے پہلے سر آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. سر ہماری آڈینس جس میں موسٹلی ہمارے ساتھ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمیں آپ بریفلی کائنڈلی بتائیے کہ 50 سال میں وہ کون سے ایسے مراحل تھے جس سے کانسٹیٹیوشن گزرا اور انہوں نے ہمارے پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کے گورننس کو کس طرح سے شیپ کیا. مجھے بڑے تابناک چہرے اور تابناک باتیں نظر آ رہے ہیں. مجھے خوشی ہے یہاں پہ آنے کی. بات ہو رہی تھی یوتھ کی، اور یوتھ میں جو آپ کو مواقع حاصل ہوتے ہیں سیکھنے کے، انٹریکٹ کرنے کے، تربیت حاصل کرنے، تعلیم اور نالج کے ساتھ ساتھ انفارمیشن جو آپ کو ملتی ہے اس کو اینالائز کرنے کے، یہ بے شک ایسا موقع ہے جو واپس نہیں آتا. لیکن ایسا موقع میں نہیں کہوں گا کہ ریورس نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ موقع صرف یونیورسٹی میں، کالج میں یا ایک یوتھ اسمبلی میں نہیں، یہ آپ کی زندگی کا خاصہ ہونا چاہیے. اور بات شاید کچھ ایسا بھی اشارہ تھا کہ لوگ جو ہیں جب بڑی عمر میں چلے جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ وہ واپس یوتھ میں چلے جائیں. میں تو نہیں گیا، میں تو یوتھ میں ہی ہوں. تو یہ پاکستان کی آئین کی 50ویں سالگرہ، میں سمجھتا ہوں یہ 50ویں سالگرہ کی بات اپنی جگہ پہ واقعی 50 برس ہوئی. لیکن پاکستان کی آئینی تاریخ شاید ہم 1935 سے دیکھیں، کیونکہ جب پاکستان بنا تو ہمارے پاس آئین تو تھا نہیں. تو 1935 کا ایکٹ جو ہے اسی کو ہم نے اڈاپٹ کیا، اڈاپٹ بھی کیا، اڈیپٹ بھی کیا. ایڈاپشن کا مطلب ہے کہ آپ اس کو لے لیتے ہیں، اڈیپٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو نافذ العمل کر دیا. تو یہاں سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے، اور وہ پھر آپ کی پہلی لیجسلیٹو اسمبلی آپ کے سامنے. اور ہماری یہ تمام کی تمام تاریخ بڑی داغدار ہے، معذرت سے کہوں گا داغدار ہے. ہماری لیجسلیٹو اسمبلیز میں کرسیاں بھی چلی، لوگ زخمی ہوئے، اور ہمارے ڈپٹی اسپیکر شاہد ان کا نام تھا ایسٹ پاکستان میں، وہ جاں بحق بھی ہو گئے. سو اس آئین میں جہاں پہ لوگوں کا خون پسینہ ہے وہاں پہ انگریزی اور محنت ہے. یاد رکھیے
आइन एक ऐसा मुसव्वदा है जो जब तक कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ना हो, जब तक कि वो ऐसी चीज ना हो जो कि इवॉल्व होता रहे, तो वो एक ऐसी पेंडेंटिक या एक ऐसी जमूद में आ जाता है जहां पे, और आपको पता है जब जमूद आ जाए तो फिर उसमें बू आ जाती है। तो ये हम खुशकिस्मती है हमारी कि हमें 1973 में एक ऐसा आइन मिला जो मुत्तफिका, so that's very important कि मुत्तफिका आइन था, उसमें सब ने बैठ के, ऑपोजिशन हो गई, मुख्तलिफ पार्टीज होंगी, माइंड यू दैट वाज नॉट अ कोलिशन गवर्नमेंट, वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी और वो कर सकते थे, लेकिन नहीं, इसमें तब सब लोगों ने अब आइन, आप कानून के स्टूडेंट्स हैं, मुझे जरूरत नहीं है बताने की कि उसके कितने हिस्से हैं, कितने उसके चैप्टर्स हैं, उनका क्या क्या, लेकिन बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात है कि आइन एक मीसाक है, इट इज ए डेक्लेरेशन जो हम एक दूसरे के साथ बैठ के, याद रखिए, बदला लेना या अपने फैसले करना आपका इख्तियार है, लेकिन आप उसको जब सरेंडर करते हैं किसी थर्ड पार्टी के हक में, तो आप दो चीजें कर रहे हैं, उसको एतबार की बात और अपने हक को सरेंडर करने की बात, इस सोच के साथ कि वो थर्ड पार्टी है, चाहे वो गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट है, वो जुडिशरी है, वो लेजिस्लेचर है, वो आपके साथ हक की ही बात करेगी, इंसाफ की ही बात करेगी। तो जब वो सब चीजें हो तो वो मजमूआ बन जाता है लॉ, और लॉ कहाँ से बनते हैं? व्हिम्सिकल तो नहीं हो सकते, उसके पीछे आइन है, और आइन जो है वो सोने को रखना है, कसौटी पे। तो किसी कानून की इफादियत, जिसको मैं अपने तरीके कहता हूँ रेलेवेंस एंड रीजन, उसको जब देखना है तो आइन पे देखना है। अब आपका जो आइन है वो किस लिए बनाया गया, शुरू कहाँ से करते हैं आप उसको? आप कहते हैं वी द पीपल गिव अनटू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये आइन किसी ने आप पे मुसल्लत नहीं किया, ये आइन कहीं बाहर से नहीं आया, ये आपने खुद अपने तई अपने ऊपर वॉलंटरीली नाफिज किया, और उसका बुनियादी मकसद क्या था? गुड लिविंग, ए फेयर चांस ऑफ लिविंग ए हैप्पी लाइफ। क्या हमने ये अचीव किया? माजरत के साथ अपने आप से, अपने से बड़ों से और आपसे। अनफॉर्चुनेटली हमने जो कुछ उसमें करना चाहा, लिखा, वो पा नहीं थे। क्या करना चाहते थे? एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कोई नई चीज नहीं, कोई नया फलसफा नहीं है। ये पूरी दुनिया में बहुत सारे ममालिक होने राइज, तो उनसे फायदा उठाते हुए हमने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उसमें फिर इंटरवेंशन है, और वी द पीपल की बजाय आई मी एंड माई सेल्फ हो गया। जब आई मी एंड माई सेल्फ हो जाए तो फिर आइन में नाम भी आ जाते हैं, और अल्लाह का नाम अनफॉर्चुनेटली आइन में इसलिए डाला गया क्योंकि आई मी एंड माई सेल्फ, डिग्री ऑफ द प्रेसिडेंट, और जब डिग्री ऑफ द प्रेसिडेंट होगी तो फिर वो मावराए आइन है, वो मावराए वी द पीपल है। और आपने देखा कि लोगों को सरेआम घोड़े भी लगाए गए, आपने देखा वो पाबंद सलासल भी हुए, आपने देखा कि ये सब चीजें जो हमने आइन में लिखी थी, जिनको हम बुनियादी हकूक की बात करते हैं, वो पामाल हो गए, और ऐसे पामाल हुई कि वो बहुत देर तक, और आज जो हमारी सफरिंग है, चाहे वो इकोनॉमिक सफरिंग है, सोशल फैब्रिक का टीयर डाउन हो जाना है,
یہ سب کے سب کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم اس ڈسپلن سے نکل گئے. آئین اس ڈسپلن کا نام، آئین اس والنٹرلی سرنڈر کرنے کا نام ہے. اور جب آپ نے سرنڈر کسی ایسے کو کر دیا جس سے آپ فیئرنس کی توقع کرتے تھے اور وہ فیئرنس کے بجائے آربٹری بن گیا تو آپ کا کام خراب ہونا شروع. ججز کی تعیناتی ہو جائے، بیوروکریٹس کا اتار چڑھاؤ ہو جائے، فوج میں تعیناتی کی بات ہو جائے، فارن ریلیشنز کی بات ہو جائے، آپ کی پارلیمنٹ کو پسے پشت ڈال دیا گیا اور کہا گیا کہ جناب یہ ڈیموکریسی ہے جس میں پولیٹیکل پارٹیز حصہ نہیں لیں گے. آپ کو یاد ہوگا anybody who has studied history, not even constitution or law student کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ہاں تو مجلس شورا بغیر پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے. لیکن پھر وقت آیا جب ایک میں اسے امیدیں 9 اور صبح 9 کا نام دوں. جب یہ سوچ آئی کہ ہم سب مل کے بیٹھے، کیا ہو گیا تھا کہ پارلیمنٹ کو صدر ملک باہر اور پھینکا. جواہر حق نے بھی اس کا استعمال کیا، غلام صاحب نے بھی اس کا استعمال کیا، فاروق لغاری صاحب نے بھی اس کا استعمال کیا اور فاروق لغاری صاحب پوزیٹو ہو گیا. کیا ہوا؟ کیونکہ یہ اس طرح مسخ کر دیا گیا ان کو یہ کیا کیا. وہاں سے جو ہماری امیدیں تھیں اس آئین کے ساتھ وہ بالکل تار تار. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے شاخسانے اسی وجہ سے ہوئے کیونکہ ہم نے پارلیمنٹ کو پسے پش ڈال دیا اور ڈکٹیٹرشپ کو فروغ دیا. 18ویں ترمیم آئی، 19ویں آئی اور پھر ایک ترمیم جس کا نام کوئی نہیں لیتا، وہ ترمیم ہے 25ویں ترمیم، جس کے تحت ایک بہت بڑا سیکشن تھا ہمارے ملک کا، بہت بڑی پاپولیشن تھی جس کو نہ بنیادی حقوق تھے نہ قوانین کا اطلاع تھا. فاٹا کو جب آپ نے مرج کیا اور لوگوں کو ان کے حقوق دیے، میں سمجھتا ہوں وہ ایک بہت بڑا سنگین چیز ہے. 18ویں ترمیم کے بارے میں بہت کرٹیسزم ہے. تو کیا ہو گیا اگر کرٹیسزم ہے؟ کرٹیسزم تو حسن ہے ڈیموکریسی، تو ہونی چاہیے نا بات، کھل کے کریں اور کھل کے جب آپ بات کریں گے تو اس میں کلیکٹیو وزڈم آئے گی. اور ہمارا آئین کلیکٹیو وزڈم کی بات کرتا ہے، ہمارا آئین کلیکٹیو سوچ کی بات کرتا ہے، ہمارا آئین اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتا ہے. یاد رکھیے اکاؤنٹیبلٹی کرپشن سے منسلک نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہر شعبے کی ہے. میں اکاؤنٹیبل ہوں سب سے پہلے اپنے آپ، اپنی فیملی سے، پھر اپنے نیبر سے، پھر اپنے محلے سے، پھر پوری. اور وہ کہاں سے ہم چیزیں اخذ کرتے ہیں؟ اس آئین پاکستان. آئین پاکستان کوئی سیکرٹ ڈاکیومنٹ نہیں ہے، یاد رکھیے. But the promise which it makes is secret. اس پرومس کو ہم نے ٹوٹنے نہیں دیا. اور وہ بوجھ کس کے اوپر ہے؟ میرے اور آپ کے بوجھ ہے. میرے پہ اس لیے، مجھ پہ اس لیے ہے کیونکہ میرا وقت گزرا ہے اس سارے سلسلے میں. اور اگر میں آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر نہیں کروں گا تو پھر میں اس آئین سے بھی پیروی نہیں کر رہا ہوں جو میرے پہ یہ ابلیگیشن دیتا ہے، مجھ پہ ابلیگیشن دیتا ہے کہ میں آپ کے اس حق کو جو ہے تعلیم، وہ حق ہے گڈ لائف، وہ حق نالج حاصل کرنے کا، اگر میں آپ سے ساتھ شیئر نہیں کروں تو میں یہ کہتے کہ آئی ایم نالج، آئی کین سو دا سیڈ. اس سیڈ کو لے کے چلیے ناؤ اور نیکسٹ پہ توجہ دیجیے. یہ ہے میری سوچ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس میں 5 چیزیں بنیادی ہیں جو میری دانش میں لازمی طور پہ ڈاکیومنٹ ہو جانی چاہیے. پہلی، جب ہم چارٹر
اس چارٹر کی بات کرتے ہیں اس کو وضاحت سے کر دیں. چارٹر آف ڈیموکریسی 2 جماعتوں نے کیا, اچھا انیشیٹو تھا, ساری جماعتوں کو کرنا چاہیے. دوسرا چارٹر آف اکانومی, یہ کوئی نئی چیز نہیں, ہم کو ری انوینٹ نہیں کر رہے ہیں کو. ہمارے آس پاس چارٹر آف اکانومی ہوئے ہیں, اور کن ممالک میں ہوئے جنہوں نے ہم سے سیکھا. کوریا, آپ کو اگر پتہ نہیں تو میں بتا دیتا ہوں, کوریا کے اکنامک پلانس پاکستان میں بنے تھے. محبوب الحق صاحب جو ہمارے قائمس تھے, سجاد میر صاحب, انہوں نے اس کو ڈرافٹ کیا اور ان کو وہاں پہ ریور کیا. چارٹر آف ڈیموکریسی, چارٹر آف اکانومی, چارٹر آف ٹالرنس. کیا ہمارا آئین ہمیں یہ نہیں سکھاتا؟ کیا ہمارا جو سب سے بڑا جو ڈاکیومنٹ ہے جس کی ہم پیروی کرتے ہیں, قرآن حکیم, کیا ہمیں ٹالرنس نہیں بتاتا؟ اس کو بھی انکارپوریٹ کرنا چاہیے. Charter of good governance should be incorporated. So it is up to you now. You are the opinion makers of the future. Go ahead and do that. And why can't we also have a charter whereby we ensure کہ local self-government جو ہے اس کے متعلق بھی آپ ایسی پکی باتیں اس پر ڈال دیں کہ جب وہ ڈیزالو ہوں تو فوری طور پر ان کے انتخابات ہو. آئین میں یہ لکھا ہوا ہونا چاہیے, صرف قانون کی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تھوڑی سی معلومات تھیں جو پھر بدی میں سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. سوالات آپ کے ذہن میں ہوں, ہم بیٹھے ہیں, ضروری نہیں کہ میرے پاس سارے سوالات کا جواب ہو, کوشش کی جا سکتی ہے. بہت شکریہ. سر سجاد میر صاحب, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کانسٹیٹیوشن میں جو تمام تر خواہشات اور جو ڈریمز کے حوالے سے بتایا گیا تھا, سو ڈیفینیٹلی اس کی سیف گارڈنگ کی ذمہ داری جو ہے وہ پریس لے گی کہ ہم بار بار ہر روز یہ بتلاتے رہیں گے, یاد دلاتے رہیں گے کہ آپ نے اس کانسٹیٹیوشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا ہر اسٹیپ لینا ہے, اور جو عوام کا فائدہ اس کو آپ نے ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے. تو پچھلے 50 سال میں پریس کی اس میں کیا کاوشیں رہیں اور کیا جو چیلنجز ہیں وہ ہمیں اس میں فیس کرنے پڑے, اور آنے والے سالوں میں کیا وے فارورڈ ہو سکتا ہے تاکہ ہماری جو پچھلی غلطیاں ہیں اس کو ہم ٹھیک کر سکیں. سر اساتذہ صاحب نے بہت وضاحت کے ساتھ آئین کے تمام علموں کا ذکر کیا, اور انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی کہ اس کی شکوں کا جو ہے وہ آپ سے تعارف کرایا جائے کہ آپ سب باخبر ہیں اس سے. اور ظاہر ہے پھر یہ کام مجھے بھی نہیں کرنا, لیکن مجھے جو بات کہنی ہے اور کہنا ہے وہ بہت بنیادی بات ہے. اس کو آپ معمولی بات نہ سمجھیں. وہ بات یہ ہے کہ آپ آج جس آئین کی 50ویں سالگرہ منا رہے ہیں وہ پاکستان کا آئین نہیں ہے, وہ آدھے پاکستان کا آئین ہے جس کو اس زمانے میں ہم نے نیا پاکستان کہا تھا. اور میرے خیال میں اس حال میں اور کوئی نہیں ہے جو اس آئین کے بننے کا آئین یعنی کہ اینی وٹنس ہو. 73 کے آئین کا نہیں بلکہ اس سے پہلے ایک 72 کا آئین بنا تھا جس میں یہ طے پایا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو چیف عوامی فیلڈ مارشل نہیں لیں گے اور اس کی جگہ ایک صدارتی نظام نافذ کر دیا جائے گا 1 سال کے لیے, اور اس سال میں آئین بنایا جائے گا. اس وقت میں ایک اخبار کا ایڈیٹر تھا, ایک روزنامے کا. بائی چانس کبھی یونیورسٹی چھوڑی تھی, ایڈیٹر ہمارے الطاف حسن قریشی, مجیب شامی, سب جیل میں چلے گئے, وہ ایڈیٹر بن گئے, میں ایڈیٹر بن گیا. کوئی عمر نہیں تھی اس وقت لیکن بن گئے. اسلام آباد میں نے سارے یہ مراحل دیکھے. پاکستان کا پہلا آئین جو تھا وہ 56 میں بنا, اور سن 70 میں یہ کہا گیا تھا کہ جب شاہجہاں خان نے 1 جون توڑ کیا, دستور ساز اسمبلی کا اعلان کر دیا کہ نیا آئین بنایا جائے گا, تو لوگ چیختے رہے کہ دستور دوبارہ نہیں بنا کرتے. آپ جو دستور بن چکا ہے جو پیرٹی کی بنیاد پر بنا تھا,
اور جس کو ایسٹ پاکستان نے ایکسیپٹ کیا تھا، اور ویسٹ پاکستان نے بھی قربانی دی تھی، خاص طور پر پنجاب نے، کہ پنجاب نے 10% اپنی سیٹیں کم کر دی تھی. یہ لوگ کو بھی ذکر نہیں کرتے اس کا. پنجاب نے 10% اپنی سیٹیں کم کی تھی. اس کانسٹیٹیوشن کو حسین شہید سہروردی جیسے لوگوں نے ایکسیپٹ کیا تھا، سب لوگوں نے ایکسیپٹ کیا تھا. انہوں نے کہا وہ آئین بحال کر دو. کچھ لوگوں کا آج بھی یہ خیال ہے اگر وہ آئین بحال ہوتا تو ملک نہ ٹوٹتا، کیونکہ دستور بار بار نہیں بدلا. اور اس آئین کی ریلیونس کیا ہے کہ اس آئین میں ایک لفظ اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا. وہ لفظ ہم نکال نہیں سکے. ایک آئین اور بھی آیا تھا 62 میں، ایوب خان نے کہا تھا، جیسے آپ آئی کا لفظ استعمال کرتے ہو، آئی فیلڈ مارشل محمد ایوب خان give this constitution to the nation، اور اس نے ایک آئین دیا تھا، اور اس آئین میں اس نے اسلامی کا لفظ نکال کے جمہوریہ پاکستان رکھ دیا تھا، ریپبلک آف پاکستان. اور پھر اس کی ایک تاریخ ہے کہ کیسے احتجاج ہوا تھا، کیسے عوام کی طرف سے نہیں، ادیبوں دانشوروں کی طرف سے. ایک مولانا صلاح الدین تھے ہمارے بہت بڑے ادبی دنیا کے ایڈیٹر، بہت بڑے، وہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا کہ تم یہ کرو، ہمیں رکھنا پڑا تھا. یہ دنیا میں پہلا ملک تھا جس نے اسلامی ریپبلک کا لفظ استعمال کیا تھا. یہ اسلامی خلافت نہیں ہے، یہ اسلامی امارات نہیں ہے، یہ کوئی وہ نظام نہیں، یہ طالبان کا نظام ہے. فرسٹ ٹائم ڈیموکریسی اور اسلامک سسٹم کو ایک کر کے پیش کیا گیا تھا. بہت بڑی بات تھی. اور آغاز اس کا اس میں یہ ہوا تھا جس کو ہم آج تک نظر انداز نہیں کر سکے. وہ سن 49 میں پاس ہونے، ہم آئین نہیں پاس کر سکے، انڈیا نے کر دیا تھا، لیکن ہم نے اس کی بیسس طے کر دی تھی، اور اس کا نام تھا قرارداد مقاصد. اور اس قرارداد مقاصد میں ہم نے کچھ اصول طے کیے تھے، جس میں یہی اصول کے اسلام و سنت کے مطابق ہوگا. اسی کے تحت 56 کے آئین میں یہ بات رکھی گئی. اسی کے تحت اب آج ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں. اور اسی کے تحت پھر جب یہ بات ہوئی کہ وہ پہلے پریمبل تھا ہمارے آئین کا. پریمبل کا مطلب ہے کہ وہ اس پر جسٹیبل کہتے ہیں اسے، جسٹیسیبل نہیں تھا، عمل کرنا ضروری نہیں تھا. کورٹ کہہ سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ پریمبل ہے، مقدمہ ہے، ابتدائیہ ہے، بس ٹھیک ہے. لیکن آئین میں یہ شامل نہیں ہے. پھر اسے آئین کا حصہ بنایا گیا. اس میں کچھ اصول طے ہے، کچھ اخلاقی اصول طے ہے، کچھ اس ریاست کی بنیادی چیزیں طے ہیں. وہ چیزیں آج بھی ہمارے آئین کا حصہ ہے. پھر میں نے جیسے کہا کہ میں نے اس آئین کو بنتے دیکھا، آسانی سے نہیں بناتا یہ آئین. کوئی کریڈٹ لینا چاہتا ہے مسٹر عامر یا آئین نہیں ہے، ورنہ میں ان کے سامنے یہ بتاتا کہ یہ آئین بنا کیسے تھا. ڈنڈا ڈولی کر کے ملک کے بڑے بڑے لیڈروں کو، جس میں مفتی محمود، پروفیسر غفور، شاہ نورانی، ولی خان، یہ لوگ تھے، ان کو اسمبلی سے باہر پھینکا گیا تھا. پاکستان کی تاریخ میں یہ واقعہ ایک بار ہوا صرف. وہ ڈٹے رہے، آپ سے ڈٹی رہی. پھر بڑی مشکل سے کنسنسس قائم ہوا جس کی ساتھ یہ آئین بنا. لیکن آئین بننے کے اگلے دن کیا ہوا؟ ہیومن رائٹ سسپینڈ کر دیے. بھائی آئین میں اگر ہیومن رائٹس نہیں تو آئین کیا ہے؟ اگر سول لبرٹیز نہیں ہے، ہیومن رائٹس نہیں ہے، تو قانون کی حکمرانی کس چیز کا نام ہے؟ اور اگلے دن سسپینڈ کر دیے گئے. اور ساتھ ایک قانون اور بھی شاید اسی کا حصہ تھا یا بعد میں آیا کہ وہ حکومت جو اس زمانے کی حکومت تھی، یہ 2/3 میجارٹی کے بغیر ڈسمس نہیں کی جا سکے. سنگل میجارٹی سے نہیں ہوگی، 2/3 میجارٹی سے ہوگی. یہ سارے مرحلے ہم نے دیکھے. چلیے آپ آگے. یہ سارے مرحلے ہم نے دیکھے، اس سے گزرے ہیں، ہم نے آئین بنتے دیکھا ہے. اور میں نے باقاعدگی اور ہوش و حواس اس لیے دیکھا ہے کہ اس عرصے میں قومی اخباروں کا ایڈیٹر رہا ہوں. یہ جب کہتے ہیں نا اینکر پرسن، میں کہتا ہوں جب ہم کبھی ایڈیٹر تھے یا کالمسٹ تھے صرف، تو ہم کرتے تھے دانشور. اب جب سے یہ ٹی وی پہ اینکر بن گئے ہیں، تب سے ہم کوئی کیا کہتے ہیں آج کل تجزیہ نگار بن گئے. نیا نام ہمیں دینا شروع کر دیا ہے. ہماری پہچان، ہم پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں. ہم نے اس چیز کو ایک اس کا دیکھا ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا آئین کے ساتھ، جیسا کہ ذکر کیا ارشد استاد صاحب نے کیا کیا. اس نے کہا کہ یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے،
الگ رکھ دیا اس نے کہا ہیڈ ان بیس آئین میں رکھ دیا گیا جو آئین توڑے گا اس کی سزا موت ہے. انہوں نے کہا اچھا جب توڑے گا تو موت ہے. ہم نے تو اس کو بس ذرا سسپینڈ ہیڈ ان بیس کر دی ہے اور حق نے یہ 11 سال تک ہیڈ ان بیس رکھا اس کو. ہماری عدلیہ نے اس کو جواز بخشا. بھائی کون ذمہ دار نہیں ہے؟ ہم بھی ذمہ دار ہیں, عدلیہ بھی ذمہ دار ہے, ہر عدالت ذمہ دار ہے. اس کو جواز بخشا گیا. دیکھیے میں نے بنانے کے بعد ہیومن رائٹس کی سسپینشن اور 2/3 میجورٹی والی بات آپ سے عرض کی نا, اور اس پہ بھی ڈنڈے ڈولی کر کے لوگوں کے باہر بیٹھنے کی ہر معاملے میں بڑی رکاوٹیں پیدا ہوئی. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد ضیاء نے جاتے جاتے جب جو ہوا تو اس میں 58(2) بھی تھی شاید وہ, کہ جو صدر چاہے تو اسمبلی توڑ سکتا ہے. اور پھر اسمبلی کتنی بار ٹوٹی, اور جب 58(2) بھی نکالی گئی تو یہ کہا گیا کہ اب وہ جو ایک وار تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اب جب گڑبڑ ہوگی تو انٹرونشن فوجی ڈائریکٹ کرے گی, کچھ اور کرے گی, کوئی قانونی طریقہ رہا نہیں. تو بات کرنے تو نہیں, یہ صورتحال ہمارے یہاں پیدا ہوئی. وہ 7th امینڈمنٹ تھی, پھر 8th امینڈمنٹ آئی, اس میں بھی ایک کرائسس سے گزرے ہم لوگ. پھر یہ 18th امینڈمنٹ انہوں نے پھر اس کو بات کی ہے. میں اس پر صرف ایک بات کرتا ہوں, اس کے بعد ہم بات کریں گے. 18th امینڈمنٹ کے بارے میں بہت سے اعتراضات ہیں, مجھے بھی ہیں. اس وقت تھے جب یہ بنی تھی, اس وقت میں نے لکھ کے کیے تھے. ان اعتراضات کو چھوڑتا ہوں, لیکن 18th امینڈمنٹ پہ پورا عمل کرو نا. 18th امینڈمنٹ میں ایک بات یہ تھی کہ جب پاورز ڈیوالو ہوگی تو صوبوں کے پاس چلی جائے گی, صوبوں کے بعد بلدیاتی اداروں کے پاس جائے گی. پاور ان میں وسائل بھی, جس طرح ایک ہم تقسیم کرتے ہیں اپنے جتنے وسائل ہیں ہمارے فیڈریشن کے, ٹیکس جو دیتے ہیں صوبوں کو دیتے ہیں, صوبوں کے اندر کمیشن ہوگا جو بلدیات کو تقسیم کرے. کسی صوبے نے بنایا, کسی پارٹی نے نہیں بنایا, الیکشن تک نہیں کرائے, کورٹ سے اسٹے لیتے رہے. ہر ایک نے اپنا اپنا قانون بنا لیا. کسی نے ڈپٹی کمشنر کو دوبارہ اختیارات دے دیے, کسی نے کچھ کر دیا, کسی نے کچھ کر دیا. ٹھیک ہے, انہوں نے کیوں نہیں ہو سکتا کہ آئین میں شامل کر دیا جائے کہ جو ہی بلدیہ ادارہ ٹوٹتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن ہوگا, اور الیکشن ہونے کے بعد ان باتوں پہ اختیارات میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. وہ اختیارات دینے پڑیں گے. مرضی ہے ہر صوبے کی, جو اختیار چاہے دے دے, جو چاہے اٹھا کے ڈپٹی کمشنر کو دے دے. مشرف نے بڑا تیر مارا تھا, اس نے کہا تھا کہ پولیس جو ہے یہ بلدیاتی اداروں کے اندر ہوگی, پر اے سی آر جو ہے نا پولیس کا افسر لکھے گا, اور ایس پی کی ڈی ایس پی یا آئی جی لکھے گا. تو رزلٹ کیا ہے؟ ناظم بازم کو کوئی پوچھتا نہیں تھا پولیس والا, کیونکہ اے سی آر تو اس نے لکھنی ہے, پروموشن تو اس نے کرنی ہے, صورتحال تو اس سے پیدا ہوتی ہے. تو بہت ساری باتیں جس میں ہماری نیتیں ٹھیک نہیں, اپنی نیتیں ٹھیک کر لیں, بہت سے معاملہ ٹھیک کر لیں, بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ آگے بڑھ سکے گی. 18th امینڈمنٹ کو ختم نہیں کرنا, اس کو اس کی روح کے مطابق پوری طرح نافذ کرنا ہے. اور جب ایم پی ایم چیخ رہی ہے نا کراچی میں کہ ہم یہ امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو آئین کا حصہ بنایا جائے, تو میرے خیال میں ٹھیک چیخ رہے ہیں. کچھ اور باتیں بھی سیکھنے کی ہیں, ہمیں بالکل مخلص ہو کے پاورز کو ڈیوائڈ کرنا ہے. ورنہ یہ صوبوں کی بات کون کرے گا؟ کوئی ساؤتھ پنجاب کی بات نہیں کرے گا, کوئی کراچی کو صوبہ بنانے کی بات نہیں کرے گا, کوئی سرحد میں 2 صوبے بنانے کی بات نہیں کرے گی جو اس بارے میں شروع ہوئی. پھر آپ کے معاملہ چھوٹی سطح پہ طے ہو رہے, کیوں کوئی بات کرے گا؟ آپ کو صوبہ بنانے کا شوق تو نہیں ہوتا نا جی. اور ہم نے اب عجیب کر دی ہے, اب ہم نے کر دیا کہ اب صوبے مقدس ہو گئے. صوبے اتنے مقدس ہو گئے کہ بڑی اس میں کمپلیکیشن پیدا ہو گئی. اب ملک سے زیادہ صوبے مقدس ہے, اور وہ جو معاملات لوکل لیول پہ جو حل ہونے چاہیے, ان کو پاور ملنی چاہیے, وہ پاور دینے کو تیار نہیں. میرا کافی اتنی باتیں بہت ساری ہو گئی پہلے. بہت شکریہ آپ کا. اس نیکسٹ کوشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گا. ہمیشہ سے جو ہمارے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے اور جو ہماری فوج تھی, وہ جوڈیشری کو استعمال کر کے لیگل کور لیتی رہی. حالانکہ جوڈیشری کا جو فور فرنٹ پہ ایکشن ہونا چاہیے تھا وہ اس کی روک تھام ہونا چاہیے تھا, لیکن ہم نے اس کا ہمیشہ سے اپوزٹ دیکھا. اور اسی صورتحال میں لائرز موومنٹ ہم نے دیکھی, جس کا بہت زیادہ دفعہ مثبت
اور کئی دفعہ منفی اثرات بھی ہمیں دیکھنے کو ملے. ہوگا کہ آپ اس خاص پوائنٹ پہ اپنے شیئر کریں. جی تھینک یو ویری مچ. سب دوستوں کو السلام علیکم. بڑے میرے یہاں بیٹھے ہیں, آپ نے سنا بڑی تفصیل سے انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی بیک گراؤنڈ بتائی, کس طرح سے یہاں پہ اس ملک میں مختلف کانسٹیٹیوشن بنتے رہے اور کس طرح ان کو اپنے مقاصد کے لیے ختم کر کے نئے کانسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوتے رہے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی صاحب نے کہ جو 73 کا آئین تھا اس کو اپیرنٹلی تو ہمیں یہی پتا ہے کہ ساری پارٹیز کی کانسنٹ تھی اس میں, لیکن کے پی اور بلوچستان کو اس وقت اس میں ان کا بڑا یعنی اپوزیشن کو آن بورڈ اس طرح نہیں لیا گیا جس طرح سے لیا جانا ضروری تھا. وہ بڑی لمبی اس میں 73 کا بھی آئین ایسا کمپلیٹ کانسٹیٹیوشن ہم نہیں کہہ سکتے, بٹ سر درست ہمارے پاس وہی دستور ہے جس کو ہم اب فالو کر رہے ہیں. تو اس میں بعد میں ایٹھ امینڈمنٹ از اے ویری سگنیفیکینٹ امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن, جس نے آ کے 102 آرٹیکلز جو ہیں انٹروڈیوس کرائے اور اس کے اندر پروونشل اٹانومی دی گئی, NFCA بہت ہوا. پھر اس میں 2-3 بڑے امپورٹنٹ آرٹیکلز انٹروڈیوس ہوئے, جس کے اندر آرٹیکل 10A ہے, رائٹ آف فری اینڈ فیئر ٹرائل دیا گیا, اور پھر رائٹ ٹو انفارمیشن دیا گیا. ایک اور بڑا امپورٹنٹ آرٹیکل رائٹ ٹو فری ایجوکیشن بھی دیا گیا. سو وہ اس میں پھر جو راستہ بند کیا گیا 58(2)B میں, اور پریزن اس کو قرار دیا. لیکن اس کے یہ بات میر صاحب کی بڑی وجہ ہے کہ اس میں بھی بہت ساری ڈیفیشنسیز ہیں, لیکن اگر اسے 18th امینڈمنٹ کو اس کی ٹرو اسپرٹ میں اگر ہم نے یہاں پہ نافذ ہی نہیں کیا, پرومولگیٹ نہیں ہو سکا اس طرح. پھر سب سے بڑا اس کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا جوڈیشری ہمیشہ سے ایک کرونک ہے اسٹیٹ کی, اور اس نے ہر وہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تحت ہر اس چیز کو جسٹیفائی کیا جس کا خمیازہ اس ملک نے بڑا بھگتا ہے, اور آج دن تک ہم میں سمجھتی ہوں بھگت رہے ہیں. اور اب بھی آج ہم اگر ہم بیک گراؤنڈ تو ابھی ہمیں سب کو پتا ہے, لیکن کرنٹلی اس کانسٹیٹیوشن کے جو اسے خواب تھے اور وہ کتنے پورے ہوئے وہ ہمارے سامنے ہے کہ اس آئین کو جو کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے بنایا تھا, ہم نے اس کو امپلیمنٹ نہیں ہم کر سکے, ہم پاور ڈیوالو نہیں کر سکے. پروونشل اٹانومی تو ہم نے دی, لیکن ہم نے آگے لوکل گورنمنٹس کو مزید اسٹرینتھن نہیں کیا. اور اس کی ریزن بھی میں سمجھتی ہوں کہ وہ کلونیل لاز ہیں جنہوں نے پروونسز کو فردر آگے ڈیولوشن آف پاور کرنے نہیں دیا. اور پھر ایک امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ جو اسٹیٹ کا فیلئر ہے وہ بڑا سامنے ہے ہمارے. ابھی اپیرنٹلی تو ہم یہاں پہ ایک ایسی گورنمنٹ یہاں پہ سچی بات ہے گورنمنٹ تو ایسا کوئی نہیں ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, لیکن اس کے باوجود یہاں ہمارے ہیومن رائٹس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہمارے بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہمیں کتنے دیے جا رہے ہیں, عدالتیں ہم کو کتنا پروٹیکٹ کر رہی ہیں. یعنی یہ ایک اور تکلیف دہ بات ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کی, رول آف لا کی بات تو کرتے ہیں, لیکن وہ رول آف لا انشور صرف وکلا نے نہیں کروانا, وہ سارے ہم اس میں ایکولی وی آر ریسپانسبل, جس میں پالیٹیشینز ہیں ہماری اسٹیٹ ہے, ہماری جوڈیشری ہے. ہم وکیل اپنے فورم سے آوازیں بلند کر سکتے. 2007 کی موومنٹ بھی بعد میں جس طرح ہائیجیک ہوئی وہ ہم سارے جانتے ہیں, اور اس کو پھر کس طرح سے یعنی اس کو لے کے وکیلوں کو کس طرح وکٹمائز کیا گیا. وہ اسٹیٹ ہی تھی جس نے پھر وکٹمائز کیا. اور ابھی بھی اس وقت بھی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو وہ سسپینڈ تو نہیں ہے, لیکن وہ جو کانسٹیٹیوشنل بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ سسپینڈڈ ہیں. ابھی ہم روز عدالتوں میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ پولیٹیکل کیسز کے اندر تو ریلیف مل رہا ہے, لیکن عام لوگوں کو کیا ریلیف مل رہا ہے؟ وہی ایک کیس جس میں ایک پولیٹیکل فگر کو ریلیف مل رہا ہے, دوسرا جو عام انسان ہے اس کو کوئی ریلیف نہیں ہے. سو ابھی بھی وہی تفریق جو ہے جوڈیشری کر رہی ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنے سالوں کی ہم نے غلطیوں سے اپنی آپ سیکھتے ہیں. ہسٹری ہے کہ قومیں اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں, لیکن ہم نے اپنی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا, اور ہم نے ان غلطیوں کو اپنی اگلی جنریشن کو یعنی وہ کرتی ہیں, ٹرانسفر کرتی ہیں, جس کی وجہ سے ہم لوگ سفر کر رہے ہیں. میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے جو نئی ینگ جنریشن ہے دے آر سو ان گائیڈیڈ اینڈ دے آر سو مطلب ان کا ویژن جو ایسا بلر ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کس کو فالو کرنا ہے, کہاں جانا ہے, اور حکومت کیا کر رہی ہے, اور کون سی حکومت جو ہے وہ ایکچولی از دی ریپرزینٹیو. مطلب یہاں پہ ایک عجیب پولیٹیکل
chaos create है कि elections हो नहीं रहे, अदालतों में इंसाफ मिल नहीं रहा, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट हेल्ड इन बिल्स और इट्स नॉट सस्पेंडेड येट, इम्प्लाइडली इट इज सस्पेंडेड. हमें नजर नहीं आ रहा कि कहीं पे जो स्टेट है वो उसकी कोई सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात करी हो, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी हो. सो और फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर इदारे का एक रोल डिटरमाइन कर दिया गया, लेकिन एक इदारा जो है वो सब प्रेडोमिनेंट है और वो सारी स्टेट को रेगुलेट कर रहा है. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट पीस ऑफ पेपर फॉर दैट. स्टिल अभी हम 21वीं सदी में बैठे हुए हैं और अभी हम यहाँ बैठ के कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उस एक इदारे को we cannot regulate it. It's like वो एक ऐसा जिन बन गया है जो बोतल से निकल चुका है और हमसे वो काबू नहीं आ रहा. यानी not even constitution can handle that. So मैं समझती हूँ 18वीं तरमीम एक hindrance है. It is a very big hindrance in the way of that very institution और उसको प्रोटेक्ट करना बड़ा जरूरी है. और जहाँ तक बात है कि हम वहाँ पे यानी बहुत यहाँ इस मुल्क में बड़ी ज्यादतियाँ हुई, बहुत अवाम के साथ भी, यहाँ पे डेमोक्रेसी के साथ भी और आइन के साथ भी, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि लोग, दुनिया बहुत आगे चली गई है और अगर हम इसी जंग में रहेंगे, इसी दौर में रहेंगे कि हमने क्या करना है, हम तो फिर हम मेरा ख्याल बहुत पीछे रह जाएंगे, जो कि हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जिस तरह हमारी नई जनरेशन इस मुल्क को लाखों की तादाद में हर साल लड़के और लड़कियां छोड़ते जा रहे हैं, because we are losing hope. This is very important कि हमारे यहाँ मतलब we have become a hopeless society. बच्चों को, नई जनरेशन को कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही और हमें यानी ये जो हमारे बड़े हैं या जो हमारे at the helm of affairs जो लोग बैठे हुए हैं, they need to think about it कि what they are giving to the next generation. और वो blunders जो हुए थे आपकी हिस्ट्री में, वो पॉलिटिकल ब्लंडर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर्स थे, वो हमें have we learned anything from those blunders या mistakes? हमने क्या सीखा उनसे और अगर कुछ सीखा तो हम उसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं? फिर पार्लियामेंट की बात है तो पार्लियामेंट was a sacrosanct institution, लेकिन उसने क्या किया पीछे हमने देखा पार्लियामेंट में जिस तरह प्लेथरा ऑफ लॉज पास किए गए against the will of the people और लोगों की, अवाम की, जनता की को यानी नुकसान पहुंचाने वाले कानून वहां पास किए गए और ये देखा ही नहीं गया कि उन कानून का इन जो हमारे लोग हैं वो कैसे सफर करेंगे, वो उनके लिए क्या उनके बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करता है या नहीं, हमारे सामने है. So Parliament has to be very responsible towards the people who have chosen the representatives and they are representing us in those power corridors. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा. Again Parliament में वही खेल खेला जा रहा है जिसमें एक certain पार्टी जो है वो इस मुल्क के ऊपर हावी हो जाए with the help of those certain people और हम लोग फिर दोबारा हमारे वोट की या हमारी जो मसाइल है वो हम वहीं के वहीं रह जाएं. यानी आज भी हम अगर, मुझे लगता है कि हम 73 का दौर तो हमने नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी हम 73 के दौर में ही खड़े हैं जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जाहिर है होती. कुछ चीजें ऑल्दो पॉजिटिव है लेकिन नेगेटिव चीजें इतनी ज्यादा है कि वो पॉजिटिव चीजें हमें नजर ही नहीं आने देते या नजर ही नहीं हमें आ रही क्योंकि उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही. अब जैसे मैंने आपको करती राइट टू इंफॉर्मेशन का आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, लेकिन मैं खुद पर्सनली आई कैन टेल यू कि देयर आर सो मेनी पिटीशंस व्हिच आर पेंडिंग बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट, जिसके अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत हमने डिटेल्स मांगी हुई है बहुत सारे ऐसे इदारों से जो कि होली का हो, लेकिन वो हमें नहीं मिल रही, वो नहीं दे रहे क्योंकि वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की ये प्रोविजन हमारे ऊपर नहीं है. सो कहने का मतलब है कि ये अदालतों को भी देखने का काम है, अदालतों को भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा इस एरा में जो कि बिल्कुल ऐसे है कि मुझे लगता है कि ये डार्केस्ट एरा है कि जिसके अंदर ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उस तरह प्रिवेलेंट है, लोगों की शख्सी आजादियों को दबाया जा रहा है, हर उस आवाज को एक्सप्रेस किया जा रहा है जो बुलंद हो रही है,
ہر جو اور گالن گلوچ کا کلچر پروموٹ کیا جا رہا ہے پالیٹکس کے اندر. یہ بہت زیادہ نئی جنریشن جو ہے they need to understand کہ politics is the name of patience. It is not the name of demeaning others. So وہ بہت زیادہ پولرائز کیا جا رہا ہے سوسائٹی کو. سو میں سمجھتی ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کے لیے رول آف لا کی امپلیمنٹیشن کے لیے کسی ایک شخص کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ کلیکٹیو ذمہ داری ہے. اسٹیٹ سے لے کے جوڈیشری پالیٹیشینس ان سب لوگوں کی جو کہ ہمارے پاور کوریڈورز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہماری قسمتوں کے فیصلے کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی مسٹر بات, تھینک یو سو مچ فار یور ویوز. آپ نے جیسا کہ وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بات کی, تو میرا یہ خیال ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے ہماری ہر الیکٹڈ گورنمنٹ بھی کیئر ٹیکر ہوتی ہے, چونکہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ کسی اور ہم کو کبھی الیکٹڈ گورنمنٹ صحیح معنوں میں بنا ہی نہیں سکے. صاحب میں اگلا کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا. آپ کے آنے سے پہلے ہماری بات ہوئی تھی صاحب سے, ہم نے پاکستان کے 50 سال کی ایک ارتقائی رہا ہے اس پہ بات کی. سجاد میر صاحب نے جرنلزم کے جو ایک پروفیشن کی کیا ان کی ذمہ داریاں تھیں, اور سماج رضوی صاحب نے وکالت کے حوالے سے بات کی. سو آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں پچھلے جب بھی ہمارے مارشل آرٹ منسٹر جب آئے ہیں وہ ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی بیکنگ ان کو رہی ہے, ان کو پولیٹیکل پارٹی نے راستہ دیا, کمزوری دکھائی, تبھی ان کو وہ آنا ہوا. اور جب ہمیں ایک جمہوریت کا نظام بھی نظر آیا تب بھی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کوئی اسٹرانگ اقدامات ہماری طرف سے نہیں لیے گئے. تو پولیٹیکل پارٹیز کا یہ رویہ کیوں ہے اور اس کو ہم کیسے آگے جا کے چینج کر سکتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دیکھیے کانسٹیٹیوشن کا اگر پہلے تو کانسٹیٹیوشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم سب لوگ کہتے ہیں کہ جو آئین ہے وہ سب سے مقدس دستاویز ہے کسی بھی ریاست کے لیے, اور جب آپ کسی چیز کو مقدس کہتے ہیں تو فوری طور پہ آپ کا جو بلیف سسٹم ہے یا آپ کا ریلیجن ہے آپ اس طرف جاتے ہیں, کیونکہ مقدس آپ ادھر سے ہی لیتے ہیں. تو ہم لوگ غالب اکثریت ہم مسلمان ہیں, اسلام ہمارا دین ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ جو سب سے مقدس دستاویز ہے ہمارے لیے قرآن پاک کی صورت میں, اس سے بھی ہم لوگوں نے جو لینا شروع کیا وہ یہ ہے کہ آج لوگ قرآن پہ جو قرآن متقاضی ہے تدبر تفکر کا وہ نہیں لیتے. ہم جاتے ہیں کسی پیر صاحب کے پاس تو وہ کہتے ہیں جی رزق کیسے دگنا ہوگا, وہ 2-4 وظیفے بتاتے ہیں, ہمیں یہ اولاد کیسے ملے گی. اب مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ آپ کو کیسے بیٹا مل جاتا ہے, جو جس نے قرآن جس کا سیرت تھی اس کے پاس تو بیٹا نہیں تھا, لیکن دنیا دے رہی ہے, مانگ رہی ہے. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کی سوسائٹی کے اندر یہ چیز سمجھائی گئی کہ مقدس دستاویز یہ نہیں ہوتی جو آپ کا کردار بنائے, مقدس دستاویز یہ بھی نہیں ہوتی جو آپ کو احکامات دے کے وحشی سے انسان بنائے. مقدس دستاویز تو میرے ذاتی مفادات کے لیے. یہی اب پاکستان کی غالب اکثریت پہ مطلب آپ نے کتاب کا, خدا کی کتاب کا یہ حال بنایا. اب آتے ہیں آئین کی کتاب کا. یہ آئین بہت سے لوگوں کے لیے تو محض گپ شپ ہے, لیکن یہ آئین ہم نے آج کا جو موضوع بھی تھا کہ خواہشات اور حقائق 50 سال آئین کی, تو خواہش بانی پاکستان کی تو یہ تھی 11 اگست 1947 کی تقریر میں دستور ساز اسمبلی سے کہ فوری طور پہ ایک آئین ہونا چاہیے جس کے مطابق زندگیاں گزریں, اور انہوں نے دے بھی دیا اس میں سارا پرنسپلز اس کے. اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست تو بغیر آئین چلتی نہیں ہے. یہ تو بڑی ماشاءاللہ زبردست ریاست ہے, آئین کے بغیر بڑی دیر چلتی رہی اور چلتی رہی, اور آیا بھی تو 1-2 سال کے لیے آیا اور پھر لانے والے اسے اڑاتے رہے ہیں. لیکن سوچنے والے سوچ رہے تھے, یہ نہیں سوچنے. اس وقت بھی فیض کہہ رہا تھا, اس وقت بھی میں صرف آپ کو پہلے اس لیے بتانا چاہتا ہوں, آج یہ ویسے ہم روز ٹیلی ویژن پہ کرتے ہیں کہ حقوق مل نہیں رہے, لوگ یہ ہیں فلان, بالکل یہ ہیں باتیں, لیکن جب تک ہم آج بھی اپنے نوجوانوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آئین کیا ہے, آئین کیسے حاصل ہوا, جس کی طرف تھوڑا سا میر صاحب نے اشارہ بھی کیا کہ وہ اس وقت موجود تھے, حالات کیا تھے. ہمارا اس وقت جو دانشور طبقہ تھا وہ سوچ رہا تھا. فیض 60 کی دہائی میں کہہ رہا تھا کہ ربا سچیا تو تھا آکھیا سی, جاؤ بندیا جگ دا شاہیں, ساڈیاں دولتاں تیریاں نعمتاں نے, ساڈا نیب تے علی جاں تو, ایس لارے تے ٹور کدے پوچھیا ہی
کی اس نمانے تے بیتیاں نے کدے سار بھی لئیو رب سائیاں تیرے شان ال جگ کی کیتیاں نے کتے تونس پولیس سرکار دیئے کتے تاندلی مال پٹوار دیئے انج ہڈانچ کل پہ جان میری جمیں پھائچ کونج کر لاؤں دیئے چنگا شاہ بنایا ہی رب سائیاں پولے کھاندیاں بار نہ ہوں دیئے منو شاہی نہیں چاہی دی رب میرے میں تے عزت دا ٹکر مانگنا وا منو تانگ نہیں میلا ماڑیاں دی میں تے جویں دی نکر مانگنا وا میری مننے تے تیریاں میں مننا تیری سون جے ایک بھی گل موڑا جے تانگ نہیں پج دی تہ ربا تے میں جاواں تے رب کوئی اور لوڑا. یہ کہہ رہا تھا فیض احمد صاحب، یہ فیض کہہ رہا تھا. اور پھر آئین جب ڈکٹیٹرز بناتے تھے تو جالب کہہ رہا تھا کہ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا. یہ آوازیں تھیں، اسی سے ایک تحریک اٹھی، عوام کی تحریک اٹھی جسے لیڈ کیا ذوالفقار علی بھٹو نے. اور پھر پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن بنا آفٹر 26 ایئر. اب یہ جو کانسٹیٹیوشن بنا یہ متفقہ بنا، کوئی 2/3 اکثریت کے ساتھ نہیں بنا. ساری جماعتوں کو کیا گیا جن کے خلاف نظریاتی اختلافات تھے، اسلامی جماعتیں تھیں اس وقت، انہیں بٹھایا گیا اور ان کے ساتھ گفتگو کی گئی، یہ جو مذہبی جماعتیں تھیں، اور ایک کانسٹیٹیوشن دیا گیا. اب یہ کانسٹیٹیوشن ایسا ہے کہ 73 میں آیا، اور جو بھی میر صاحب نے بھی فرمایا کہ قتل تو نہیں کیا جا سکا، ہیلڈ ان ابیئنس ہوا، یعنی کہ اسے بے ہوش کر دیا گیا. اور اسے جب بے ہوش کر دیا گیا تو کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ اسے کیوں کر دیا گیا ہے، کیونکہ جہاں پہ آئین بے ہوش ہوگا وہاں پہ عوام کے حقوق قتل ہوں گے. اور یہ ہوا. اور یہ بھی کیا کہنے ہیں، میں اس لیے یہ استعارے دے رہا ہوں تاکہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں نے جس طرح رسول سے قرآن لے لیا اور رسول کے گھر والوں کو قتل کر دیا، اسی طرح اس قوم نے بھٹو سے آئین لے لیا اور بھٹو کو پھانسی پہ چڑھا دیا جو خالق تھا کانسٹیٹیوشن کا. اور آج کا چیف جسٹس یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ فل کورٹ ریفرنس میں بیٹھ کے آج کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جسٹس فائز عیسیٰ کہتا ہے کہ وہ جوڈیشل مرڈر ہے. بھائی اس کا جواب کس نے دینا؟ وہ جوڈیشل مرڈر ہے. تو بات یہ ہے یہاں پہ کیا رونا روئیں. میں اب آتا ہوں اس کی طرف. جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ وہ آئین ہے جو عوام کو رعایا سے عوام بناتا ہے، اور ہم نے سیاسی جماعتوں کا رول کہا، میں پہلے جواب دیا ہوں اپنی جماعت کا، پیپلز پارٹی کا. پیپلز پارٹی نے ہی یہ کانسٹیٹیوشن دیا اور اس کے اوپر لکھا، اس کے سربرق کے اوپر لکھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور بنایا رعایا سے عوام بنایا. اچھے ہیں برے ہیں، بہرحال جتنے بھی مینیج کیے جائیں، الیکشن آپ کے بغیر ہوتے نہیں ہیں، مینیج کیا جاتا ہے لیکن آپ کے دروازوں پہ آنا پڑتا ہے. یہ جو ایک بڑے بڑے لوگوں کو آپ کے آگے بیکاری بنا کے کھڑا کیا ہے، یہ بھی کانسٹیٹیوشن نے کیا. نہیں تو 26 سال پہلے حکومتیں کیسے بنتی تھی اور کیسے ختم ہوتی تھی کسی کو نہیں پتا تھا. پہلے بابو تگڑا تھا تو پھر ملک غلام محمد کی قیادت میں انہوں نے ایک طرح کا سویلین مارشل لاء لگا کے رکھا ہوا تھا. پھر وردی تگڑی ہوئی، پھر وردی نے بندوق کے ساتھ آپ کے حقوق کو دبا کے رکھا. آج بھی مصیبت یہ ہے کہ وہ دونوں مل کے ایک نیا خوبصورت انہوں نے نام رکھ لیا ہے، جیسے شاعری میں صنم، وہ بڑے ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو ہمیں کھا رہی ہے. تو اب یہ اسٹیبلشمنٹ بھائی کون ہے؟ آئیے آج کے حالات میں سیاسی جماعتوں کا کردار یہ ہے کہ ہم نے تو پاکستان پیپلز پارٹی جب سے بنی ہے 67 میں 100 داغ ہیں اس دل پہ بجز داغ ندامت. ہم نے کسی ڈکٹیٹر کے ساتھ ہم نہیں اس اقتدار میں لے کے آئے یا اس سے فائدہ لیا. ہم تو ہمیشہ حمید گلوں کے ڈسے ہوئے ہیں یا فیض حمیدوں کے ڈسے ہوئے ہیں. ہمیں تو ہمیشہ کبھی ایک آ کے ہماری جماعت توڑ کے دوسری میں لے جاتا ہے، کوئی پھر آتا ہے تو پھر پہلی میں لے جاتا ہے. ہم وہ ہیں جسے بانی کو پھانسی ملی اور جس نے 30 سال جمہوری جد و جہد کے لیے، کانسٹیٹیوشن کے لیے، بے نظیر بھٹو سے زیادہ اس ملک کے اندر آئین جمہوریت کے لیے کسی نے کام نہیں کیا. اگر کیا ہے تو ایک مثال لے کے آئے. 30 سالہ جد و جہد ہے، کہتو بند اور بعد میں لہو لہان جس پر پوری قوم مغموم تھی. اسے کیسا انصاف ملا، آئین نے کیا دیا، وہ آپ کے سامنے ہے. اور تیسرا آج کے جو ہمارا لیڈر ہے جس نے بچایا، اسے تو 9 ساڑھے 9 سال تک بیل ایز جو فنڈامنٹل رائٹ ہوتا ہے وہ بھی نہیں میسر نہیں آیا. ہاں اب آتے ہیں دوسری طرف
سیاسی جماعتوں کا میں ذرا فرق سمجھانا چاہ رہا ہوں. ایک وہ سیاسی جماعتیں ہیں جنہیں ڈربے سے بنایا جاتا ہے، جن کی پنیری گملوں میں اگائی جاتی ہے. ان کے لیے پھر پٹے بنائے جاتے ہیں اور ان کی جماعتوں میں دھڑا دھڑ بندے لے کے آئے جاتے ہیں. پھر وہ سیاسی جماعتیں ابھرتی ہیں، پھر وہ نظام ایک لے کے آتی ہیں جنہیں ہائیبرڈ نظام کہتے ہیں. اس کے اندر ابا جی کوئی اور ہوتے ہیں اور دانشور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی. تو وہ کہتے ہیں یہ کمپنی نہیں چلے گی، کمپنی ہم ہی بنائیں گے، دوسری بنا لیں گے، کمپنی ہم ہی چلائیں گے. کمپنی یہ نہ چلے، کمپنی دوسری چلا لیں گے. ہمارے پاس ایک لاڈلا نہیں تو ہمارے پاس ایک پرانا لاڈلا ریڈی میڈ ہے جو ہمیشہ سے لاڈلا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ. ہم اسے لے آئیں گے دوبارہ سے، بھلے وہ آج کی اکثریت کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. آج 70% نوجوان ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، 75 76 78 سال کا 2 بیانیاں لے کے ہم آ جائیں گے. ایک طرف بیانیہ یہ ہے کہ ہم بیمار ہیں، ہمیں ریلیف دیں، اور ایک طرف یہ بیانیہ ہے کہ ہم تگڑے ہیں، ہمیں اقتدار دیں. تو یہ دونوں بیانیوں کے ساتھ چلا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن جب تک دستاویز کی طرف نہیں آئے، وہ اب پولیٹیکل پارٹیز کا بننا تب ہے جب آپ آئین کو آئین مانیں گے. جس دن آئین کے تحت ہوگا، میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکر کے طور پہ کہتا ہوں، تب سوال اٹھیں گے. آپ گھروں میں بیٹھے رہیں گے، آپ ٹویٹر کے ساتھ یا فیس بک کے ساتھ کھیل کے سیاست کرتے رہیں گے، تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ موروثیت کی سیاست کیوں ہو رہی. آپ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر آئیں، آپ سوال اٹھائیں. جب آپ اکثریت میں بیٹھے ہوں گے پھر آپ سوال کر سکیں گے کہ ایک ہی خاندان کے 4 لوگ اسٹیج پہ کرسیاں لگا کے کیوں بیٹھے ہوں گے. پھر آپ سوال کریں. یہ ٹویٹر سے نہیں ہوگا، ٹویٹر سپیس سے سپیس نہیں ملتی ہے، اپنے حقوق چھیننے پڑتے ہیں پھر سپیس ملتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کو کانسٹیٹیوشن سمجھنا پڑے گا جو ہم نے نہیں سمجھا. اب آئیے، اب اس سے کانسٹیٹیوشن 3 اداروں کی تشکیل کرتا ہے. ایک ہے پارلیمنٹ، ایک ہے جوڈیشری اور ایک ہے ایگزیکٹو. اب پارلیمنٹ کو تو پارلیمنٹ میں بالکل بجا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جمہوریت کی 2 تعریفیں ہیں آج کی دنیا کے اندر. ایک تعریف تو جو ہم نے سب نے سنی ہے، شروع سے سنی ہے، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. یہ کبھی بھی پارلیمنٹ ان توقعات کو پورا نہیں کرتی ہے. آپ کا MN پرائم منسٹر سے ملنا ناممکن ہوتا ہے. تو یہ ہمیشہ بنیادی جو حکومت ہے آپ کی ڈور سٹیپ کے اوپر جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ پوری کرتی ہے. گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. اور ایک اوپر گورنمنٹ ہوتی ہے جسے آج کی رائج تعریف جمہوریت کی یہ ہے کہ اسموتھ فنکشننگ آف آل دا انسٹیٹیوشنز آف دا اسٹیٹ. تمام ریاست کے جتنے آئینی ادارے ہیں ان کی اسموتھ فنکشننگ ہو، اسے جمہوریت کہتے ہیں. اب جو ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے اس نے کوشش کی ہے کہ اسموتھ فنکشننگ ہو. پارلیمنٹ اپنا کام کرے، جوڈیشری اپنا کام کرے اور ایگزیکٹو اپنا کام کرے. ہم جب پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو اپنا کام کر لینے دیں. ہم نے کبھی کسی جج کو سزا نہیں دی، اسے بھی نہیں دی جس نے کانسٹیٹیوشن کے خالق کو پھانسی پہ چڑھا دیا. اپنے بدلے لینے کے لیے اقتدار نہیں ہوتا، عوام کے حقوق دینے کے لیے اقتدار ہوتا ہے. اور یہ بات ہم نے دکھائی ہے، اسی لیے ہم نے اسموتھ فنکشننگ کے لیے اپنے انتقام کو، اپنے آپ کو پیچھے رکھا ہے. دوسری بات عدلیہ کی طرف آتی ہے. کیا عدالتیں یہی ہونی چاہیے؟ آج جو کبھی احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا، ایک انصاف کا پتھر بھی تو ہوتا ہے مگر ہاتھ میں تیشائے زر ہو تو یہ ہاتھ آتا ہے. پاکستان کے اندر اس وقت 4 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جن پہ آئین لاگو ہی نہیں ہوتا، جو کمپنی بناتے ہیں، کمپنی بہادر، جن جیسے گوروں کو کبھی کمپنی بہادر کہا جاتا ہے. تو یہ جو کمپنی بہادر ہے نا، ان پہ تو آئین نہیں لگتا. وہ تو چاہیں تو آپ کو ٹرائل کر سکتے ہیں اپنی عدالتوں میں، آپ انہیں نہیں کر سکتے، کبھی نہیں ہو سکتا. یہ جو جنرل مشرف ختم بھی ہو رہا ہو تو اسے آپ ٹرائل نہیں کر سکتے. ایک تو کمپنی بہادر ہے جو آئین سے بالا تر ہے. پھر ہم نے، جیسے میری بہن نے کہا، ساتھی نے کہا، سبات صاحبہ نے، کہ پھر وہ ہولی کاؤز جو ہیں، وہ مقدس گائے جو ہیں، وہ پھر ایسے ہی چلتی ہیں، ان پہ کوئی آدمی نہیں. اچھا، اس کے بعد ایک ہے پریویلیج کلاس. اس میں پولیٹیشین بھی ہے، بالکل وہ والے پولیٹیشین جو کبھی سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیں، کبھی پارلیمنٹ پہ حملہ کر دیں، انہیں کوئی کچھ نہیں کرے گا. اور ایک پریویلیج کلاس، پیسے والے، کوئی بھی ٹاؤن والے، بری ٹاؤن والے یا بحری ٹاؤن والے یا کسی ٹاؤن والے. ہاں جی، سوسائٹیز والے نام بھی بڑے خوبصورت ہے نا، بری، بحری اور فضائیہ. تو یہ جو ٹاؤن بھی اسی میں بٹے ہوئے ہیں ہمارے.
تو ایک وہ ہیں ان کا نام بھی آپ ٹیلی ویژن پہ نہیں لے سکتے, وہ تو ہمارا لے سکتے ہیں نا, صدر پاکستان بھی اسے نام لے کے گالی دے دیں کوئی بات نہیں, لیکن کچھ پریولیج کلاسز ہیں انہیں آپ نے کچھ نہیں کہا. تو ایک ان کے رائٹس ہیں, وہ پیسہ لگاتے ہیں, انصاف خرید لیتے ہیں, یا ان پہ کمپنی بہادر کی نظر ہوتی ہے. 5 سال پہلے وہ سب سے بڑے مجرم ہوتے ہیں, صبح و شام عدالتیں لگتی ہیں اور دنوں میں 90 دن میں فیصلہ ہوتا ہے, مجرم ہوتے ہیں, 10 سال سزا ملتی ہے, 1 سال کے بعد ریلیف ملتا ہے, چھٹی ملتی ہے, 40 دن کی چھٹی پہ جاتے ہیں, 4 سال کے بعد آتے ہیں, دھڑا دھڑ ڈرائی کلین ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیسز. جو ابھی سبات صاحبہ نے فرمایا کہ کسی سویلین کو تو وہ رائٹ نہیں ملتے, انہیں ملے ہوئے ہیں. عوام کے لیے یہ ملک اگر بنا تھا تو تب بنا تھا جب کانسٹیٹیوشن بنا تھا. 4 سال اس کانسٹیٹیوشن کو چلنے دیا گیا. اس کے بعد کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ جس عوام کو رعایا سے عوام بنایا گیا تھا, جن کے لیے یہ اسمبلیز بنی گئی تھی, جنہیں یہ رائٹ دیا گیا تھا, وہ صرف اور صرف وہ بھی محض اپنے آئینی اختیارات کے لیے نہیں, اپنے ذاتی اختیارات کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. اس بات صاحب پہ بیٹھی ہے, میں خود لائر ہوں. میں لائر موومنٹ میں 5 نومبر 2007 کو میں ہائی کورٹ سے اریسٹ ہوا. ہم لوگ ہائی کورٹ کے کمال صاحب, احمد کمال صاحب تھے, پیر کلیم خورشید صاحب, ہم ایک ہی جگہ پہ تھے, سارے اکٹھے ہو کے اریسٹ ہوئے مشرف کے دور کے. لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ وکلا کی موومنٹ جب مشرف کے خلاف تھی وہ موومنٹ تھی, جب ججز کی ریسٹوریشن کے لیے تھی پھر وہ افتخار چودھری کی محبت میں ہوئی, اور بعد میں اس کا جو حال ہوا اس کا بیڑا غرق ہوا. تو یہی اگر یہ وکلا موومنٹ کا یہ حال ہوا ہے کہ جب آپ صرف اپنے مفادات کے لیے کریں گے تو وہ موومنٹ برباد ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ کو بھی عوام کو ایک دفعہ, اور آپ کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں. اس وقت بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی محبت سے ماورا ہوں, کانسٹیٹیوشن کو اپنا سمجھیں. ان میں غلطیاں ہیں تو آپ ہی سنواریں گے, ان میں اور بہتریاں کرنی ہیں تو آپ ہی کریں گے. اس کے لیے آپ کو طاقت کا سرچشمہ بننا پڑے گا. تو یہی میرا آپ سے سوال بھی ہے, التجا بھی ہے کہ کانسٹیٹیوشن اگر مقدس دستاویز ہے تو اسے مقدس آپ نے بنانا ہے, پھر ہی آپ طاقت بنیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ فار یور ویوز. میں تمام پینلسٹ کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے جو ویوز ہیں وہ شیئر کیا ہے. ڈیفینیٹلی ایکسپرٹ ہے فیلڈ کے. سو ادھر میں صرف ایک بہت شارٹ سا بریف سا کوشچن رکھنا چاہوں گا تمام پینلسٹ کے لیے. ہماری یہ پینل ڈسکشن رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آج سے 25 سال بعد جب ہم 75ویں سالگرہ منا رہے ہوں, یا آج سے 50 سال بعد جب ہم 100ویں اس کی سالگرہ منا رہے ہوں, تو ہمارے پاس یہ بحث کرنے کے لیے نہ ہو, ہمارے پاس اچھے کچھ لمحات ہوں جن کو ہم بتا سکیں کہ یہ ہماری پروگرس ہوئی تھی. تو وے فارورڈ ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے جب بات آتی ہے کانسٹیٹیوشن کی, جب بات آتی ہے گورننس کی اور سیاست کی. میں چاہوں گا کہ تمام پینلسٹ پہ اپنا بریف سا جو ہے وہ ریویو دے سکیں. شکریہ. اس کے اوپر بریف ویو دینا تو بہت مشکل کام ہے, لیکن کہتے یہ ہیں چین میں کہ 100 میل کا سفر بھی پہلے قدم سے ہوتا ہے. پہلا قدم جو ہم نے لینا ہے اس سفر پہ, وہ ہم نے 75ویں سالگرہ کے انتظار میں نہیں لینا, وہ ہم نے کل کے لیے لینا ہے اور آج لینا ہے. جو بات میں آپ کے پاس چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سیاست کی باتیں اپنی جگہ, پولیٹیکل سٹیٹمنٹس اپنی جگہ, کس نے آئین بنایا, کس نے توڑا, کیسے بنایا, کیسے اس کو مسخ کیا گیا, وہ ہے ریئر ویو مرر کی بات. گاڑی میں ریئر ویو مرر چھوٹا ہوتا ہے اور اسکرین بڑی. بڑی اسکرین کی طرف دیکھیے, اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا, بنیادی 5 باتیں, ٹالرنس کی بات, گڈ گورننس کی بات, اکانومی کی بات, ڈیولوشن کی بات, رول آف لا کی بات. یہ 5 بنیادی اصولوں کو جو آئین میں لکھے ہیں, مزید ان کو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے. آپ
पूरी तरीके से देखिए, जब आइन बनाया गया तो सदारती सारा सिलसिला बन रहा था, और किसने वो सारा किया? The only civil martial law administrator, unheard of. लेकिन फिर क्या हुआ? हुआ ये कि जर्नलिस्ट ने मिलके, पॉलिटिशियंस ने मिलके, पॉलिटिशियंस को हम गाली देते हैं, पॉलिटिशियंस को स्ट्रेंथन करना है, हमने इन्वेस्टर्स को नहीं आने देना, हमने उन लोगों को आने देना है जो दर्द दिल रखते हैं, दर्द पाकिस्तान रखते हैं। और वो कैसे मुमकिन है? उसी सूरत मुमकिन है कि आप कैंडी क्रश के बजाय आप इन चीजों पे तवज्जो दें। आप कैसे इन चीजों पे तवज्जो दे सकते हैं? जब आप लिखना शुरू करें। हमारे कुरान हकीम का पहला, और तो उस तरतीब में नहीं है, लेकिन जो पहली बात अल्लाह ने हमें बताई हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो है इकरा। इकरा इज नॉट जस्ट रीडिंग, इट इज थिंकिंग। दैट्स व्हाई यू आर ऑल हियर। अपने ये जरासीम फैलाएं सोच के, और पॉजिटिव सोच के। आपसे लोग कहेंगे कि हमारी डिसफंक्शनल सोसाइटी, नहीं, हम डिसफंक्शनल नहीं है, हमें डिसफंक्शनल दिखाया जा रहा है। हम डिस्पॉन्डेंसी की तरफ क्यों देखते हैं? हम डिस्पॉन्डेंट क्यों बन रहे हैं? हम क्यों कह रहे हैं फला इदारा और फला चीज? अरे बाबा, अपना काम पूरा करो ना। आप जब किसी और पे उंगली उठाते हैं तो 3 कम अज कम उंगलियां आपकी तरफ है। सो जब हम अपने काम में पहलूगीरी करते हैं तो फिर किसी और को मौका मिलता है। तो क्यों नहीं हम आइलैंड्स के बजाय, आइलैंड्स होते हैं, ये जियोग्राफाई अमल है, तो क्या आइलैंड्स में रहें या उनमें पुल बनाएं? तो पुल बनाने की जरूरत है। आइन में बहुत ही जरूरी चीज क्या है? वो है डेवोल्यूशन का इंतजाम को प्रॉपर करना। उस पर सोचिए, उस पर काम कीजिए, उस पर लिखिए। दूसरा, बहुत जरूरी है कि हम ये बात करें कि पॉलिटिशियंस को कोई हक हासिल नहीं होगा कि वो किसी तरक्याती काम के ऊपर ना अपनी कोई तजावीज दे सके, ना वो उसकी सिफारिशात कर सके। जब आप ये आइन में लिख देंगे और ये इख्तियार उनसे ले लिया जाएगा, तो याद रखिए, मैं लिख के देने को तैयार हूं, दावे से कहता हूं, इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, पॉलिटिशियंस आएंगे। सो ये पॉलिटिशियन का काम इन चीजों को करना नहीं है, पॉलिसी मेकिंग है। बैरिस्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये काम जो है ये लोकल गवर्नमेंट का है, पार्लियामेंट का काम पॉलिसी मेकिंग है। फॉरेन अफेयर्स की बात करें, डिफेंस की बात करें, हेल्थ इनिशिएटिव्स की बात करें, वहां पे मैं 18वीं तरमीम में मैं कुछ चेंजेस देखना चाहता हूँ। There should be a uniform health policy, there should be a uniform drug policy, there should be a uniform education policy. वहां पे हम शायद इस्लाहात की तरफ देखना चाहते हैं। और ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता, नादवी साहब नहीं कर सकते, बैरिस्टर साहब नहीं कर सकते, बार एसोसिएशन की नुमाइंदा, ये मैं बताऊं, शी इज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। It's an achievement in its own. वो किस तरह मुमकिन हुआ? अवेयरनेस। ये अवेयरनेस आपने फैलानी है, मैंने फैलानी है, मिलके करना है। आप भी लगाए, आप यानी भी आप ही को करना है। और फल कौन काटेगा? जरूरी नहीं काटेगा। उस फल का इंतजार न कीजिए, आने वाली जनरेशन के लिए काम करना है। You are the builders of the future nation and the future of Pakistan. Long live the youth. All power. लेवल चल रही है। मैंने पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर
اصل پاکستان یہ آدھا پاکستان نہیں جس کو ہم اس زمانے میں نیا پاکستان کہتے ہیں اور جس کے دستور کی آج ہم 50ویں سالگرہ منا رہے ہیں، اس پاکستان کی بات نہیں کرتا، اس پاکستان کی بات جس کی پہلی آئین دستاویز 49 میں بنی تھی اور دوسری 54 میں بنی اور اب دن کی روشنی دیکھنے دی گئی، اور جو اصل آئین تھا ہمارا 56 میں بن گیا جس پر ہم عمل درآمد بھی کر سکے اور پاکستان سیدھی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اس آئین کے ساتھ ہم نے جو 73 کا آئین ہے اس کے ساتھ بھی جو کچھ کیا میں اس میں پارٹیزن نہیں ہونا چاہتا۔ عامر صاحب کو اس بات وہ پارٹی کے رکن کے طور پر اپنی بات کو بڑے سلیقے سے بیان کرتے ہیں، یہ شو کیے بغیر، تعصب ظاہر کیے بغیر، لیکن میں اس طرح کا پارٹیزن نہیں ہونا چاہتا۔ میں کہتا ہوں کوئی پارٹی، کوئی ادارہ اس ملک کا، فوج ہو، جوڈیشری ہو، پارلیمنٹ ہو، بیوروکریسی ہو، کسی ادارے نے اور کسی پارٹی، میں ریپیٹ کرتا ہوں، ان پارٹیوں کو جن کو میں ووٹ دیتا آیا ہوں، جن پارٹیوں کے ساتھ میری نظریاتی وابستگی ہے، ان پارٹیوں سمیت کسی پارٹی نے اپنا رول ادا نہیں کیا اس ملک میں۔ ہم نے آئین کا مذاق بنا کے رکھ دیا، ہم اس کی جو تشریح چاہتے ہیں کر دیتے ہیں، اور یہ نہیں ایک تو نہیں، اگر آپ چاہیں گے تو پاکستان کے ہر شخص کی تاریخ، جو ہر ہمارا پولیٹیشین ہے اور ہر ہمارا حکمران ہے، آپ اس کو ہر اینگل سے بیان کر سکتے ہیں۔ خدا کے لیے پاکستان سے مخلص ہو جاؤ، پاکستان سے مخلص ہو گئے تو آپ پاکستان کے آئین سے بھی مخلص ہو گئے، اور میرے خیال میں یہی ہمارے مسئلے کا حل ہے۔ پاکستان سے مخلص ہو جاؤ، پاکستان کے مسئلے کا حل مل جائے گا آپ کو۔ پاکستان کے اسی آئین کے اندر اسی کو آپ ڈیولپ کریں گے، پارٹیزن پوائنٹ آف ویو سے نہیں، علاقائی پوائنٹ آف ویو سے نہیں، بلکہ ملک کی بہتری کے پوائنٹ آف ویو سے۔ بس مجھے اتنا ہی۔ جی، یہ اشرف صاحب نے بڑا صحیح کہا کہ یہ بڑی لمبی بات ہے، یہ بریفلی تو شاید ہم اس طرح کوئی روڈ میپ نہ دے سکے کہ کیا بہتری ہونی چاہیے اور کیا ہم کر سکتے ہیں، لیکن کچھ پوائنٹس میرے ذہن میں جو بھی فوری سر دست آئے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ ایک تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، اور سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر رول آف لا بھی ظاہر ہے ساتھ اس کو بھی انشور کرنا بڑا ضروری ہے، اور اس کے لیے صرف کسی ایک ادارے کا فرض نہیں ہے۔ اب یہاں چونکہ بڑا میں آئی ہیو بیکم مور کمفرٹیبل کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ اسی طرح سے یہ قانون اسی طرح لاگو ہوتا ہے جس طرح جوڈیشری کے اوپر ہے یا پولیٹیشینس کے اوپر ہے یا ہماری عوام کے اوپر ہے۔ سو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس آئین کو اس کی اصل روح کے مطابق یعنی نافذ کیا جائے، اور ہر ادارہ پابند ہو کہ وہ اپنی ایک لمٹ کے اندر رہ کے عمل کرے اور اس لائن سے باہر نہ آئے، اور جب ادارے اپنی لائنز کراس کرتے ہیں تو پھر معاملات وہیں خراب ہوتے ہیں، اور جو کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی ہے وہ وہیں وائلیٹ ہوتی ہے، رول آف لا جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے، لوگوں کے بیسک فنڈامنٹل رائٹس افیکٹ ہوتے ہیں۔ ایک امپورٹنٹ بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے یوتھ کی، تو پھر میرا خیال ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ان کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن، آپ کو دیر شوڈ بی فیئر رائٹ آف پولیٹیکل پارٹیسپیشن اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، جو کہ نظر آ رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن کا فیئر رائٹ ہمارے یہاں نہیں دیا جاتا۔ پھر جہاں یوتھ کی ہم بات کرتے ہیں، چونکہ یہ میجورٹی ہے ہمارے ملک میں، تو اس میں بڑا ضروری ہے کہ جو اسٹوڈنٹ یونینز ہیں ان کو بحال کیا جائے، اور کیونکہ جو لیڈرشپ ہے، جو ہمارے ملک میں لیڈرشپ کا فقدان ہے، میں سمجھتی ہوں اس کی ایک سب سے بڑی وجہ اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی ہے، اور جب آپ اسٹوڈنٹ یونین بحال کریں گے تو پھر انہی بچوں میں سے جو ویژنری لیڈرز ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے، اور پھر ہمیں وہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا ڈیولپمنٹ فنڈز کے لیے جو لیڈر سامنے آتے ہیں۔ اور ایک اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہاں ڈیولیوشن آف پاور جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، کہ پاورز وہ ہمیں یہ عادت نہیں ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے اختیار کو جانے دیں یا چھوڑیں، تو ہمیں یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ وی نیڈ ٹو ڈیوالو پاورز ٹو دا لوکل گورنمنٹ اینڈ ٹو دا گراس روٹ لیول،
تاکہ وہ لوگ امپاور ہوں جو اصل عوام ہیں اور اصل عوام کے نمائندوں کے تھرو ان تک ان کے رائٹس پہنچیں. یہ آج بھی ہمارے یہاں وہی کلونیل سسٹم چل رہا ہے جس کے اندر ڈی سی ہے, اے سی ہے, اور اسی کوئی جو گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے تحت اسی سسٹم کو بحال کر دیتی ہے in order to suppress the people of this country, اور ان کے رائٹس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہوتی. سو ابھی بلکہ میں اس میں ایک کامنٹ بیچ میں ایڈ کرتی جاؤں. جیسے آپ دیکھیں گے کہ یہاں حکومت کو یہ مسئلے مسائل پڑے ہوئے ہیں کہ الیکشنز کب ہوں گے, جوڈیشری اس بارے میں بڑی ورریڈ ہے, پولیٹیشینز جو ہیں یہی ڈیبیٹ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ عام عوام سے پوچھیں تو ان کے یہ مسائل نہیں ہیں کہ الیکشنز کب ہوں گے, کس کو ووٹ ڈلیں گے, کون سی پارٹی جیتے گی. ان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ مہنگائی کدھر جا رہی ہے, ان کے بارے میں کون ہے جو سوچ رہا ہے, ان عام جو لوگ ہیں ان کی جو ضروریات ہیں اس کو کیسے آپ انشور کریں گے. تو اٹ کین بی انشورڈ اونلی تھرو دا کانسٹیٹیوشنل رائٹس. جب آپ لوگوں کو دیں گے اس کے مطابق قوانین بنیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی لوگوں کے لیے گریوینسز جو ہیں وہ کم ہوں گے. سو یہ ضرور ہے کہ ہمارے دستور میں بہت ساری ڈیفیشنسیز ہوں گی اور ہیں بھی جو وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ختم ہونی چاہیے اور دور ہونی چاہیے. لیکن اگین یہ پولیٹیشینز آر ناٹ اونلی رسپانسبل فار دس ڈیزاسٹر. آئی مسٹ کلیریفائی ون تھنگ, کیونکہ ہماری یوتھ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ سیاست جو ہے وہ گالی ہے اور سیاستدان اس سارے تباہی کے وہ مطلب ذمہ دار ہیں. ایسا نہیں ہے. پولیٹیشینز کو شو کیا گیا ہے کہ وہ اس تباہی کے ذمہ دار ہیں, لیکن اس کے اندر اور بہت سارے لوگ جو ہے انوالو ہیں, جس میں جوڈیشری ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, ہمارے اسٹیٹ کے بہت سارے ایسے نان اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں جو اس میں سارے انوالو ہیں. سو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ابھی فوری طور پہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ باتیں ہیں جن کو ہمیں دیکھیں. ہاں پھر فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے, فریڈم آف اسپیچ کو پروموٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اگین کانسٹیٹیوشن کے اوپر ہم آ جاتے ہیں. لوگوں کی آوازوں کو سنیں, ان کو دبانے کی بجائے, ان کے گلے دبانے کی بجائے دیکھیں کہ عوام کی کیا یعنی نبض جو ہے وہ کیا ہے. آپ اس پہ ہاتھ نہیں رکھنا چاہتے جسٹ بیکاز دے ول اسپیک اینڈ اٹ ول پیرالائز یو, یا آپ کو یہ بات پریشان کر دے گی. سو اگین وہ کانسٹیٹیوشن کی بات ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو جب آپ امپلیمنٹ کریں گے ان اٹس لیٹر اینڈ اسپرٹ تو چیزیں شاید بہت بہتر ہو جائیں. تھینک یو. میں جو تینوں پارٹیسپینٹس نے کہا ہے اسی کو آگے بڑھا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بات صاحب نے کی ہے وہی ضروری ہے. ہم یہ واحد اسٹیٹ ہیں یا ریاست ہیں جہاں پہ سماج کو یا سوسائٹی کو پچھلے 75 سال میں کوشش کی جا رہی ہے کہ اسے ڈی پولیٹیسائز کیا جائے. حالانکہ سماج پولیٹیسائز کیے جاتے ہیں تو سماج چلتے ہیں, ادروائز آپ چل ہی نہیں سکتے. اگر پالیٹکس نہیں ہوگی تو سماج آگے نہیں بڑھتے ہیں, گھٹن ہوتی ہے. اب کانسٹیٹیوشن میں ٹرائکوٹمی آف پاور ہے, 3 انسٹیٹیوشنز ہیں, پارلیمنٹ, جوڈیشری اور ایگزیکٹو. انہوں نے اپنا کام کرنا ہے اور انہوں نے اپنا کام اپنے لیے نہیں کرنا جو کہ وہ کر رہے ہیں. انہوں نے دراصل کام کرنا ہے عوام کے لیے. پارلیمنٹ کا کام ہے کہ اس نے پالیسیز بنانی ہیں اور ان پالیسیز کو قانون کی شکل میں ڈالنا, یہ اس کا کام ہے. لیکن جو پارلیمنٹ آتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ ہم بڑے مظلوم ہیں, پہلے ہمیں ہماری بات واپس دینی ہے, اور اسی میں وہ فوت ہو جاتے ہیں اور پھر اگلے آتے ہیں. تو اسی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کام کرنا ہے, پالیسی عوام کے لیے بنا کے قانون سازی کرنی ہے. اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے وہ مرحلہ ہے آپ کی جوڈیشری کا. جوڈیشری کا بھی یہ کام ہے کہ جوڈیشری نے عوام کو جو عوام کی اکثریت ہے اسے انصاف دینا ہے. لیکن یہاں پہ تو انصاف جیسے میں نے پہلے کہا یا ججز کے اپنے لیے ہے یا مخصوص طبقات کے لیے. عوام کو آج بھی وہ کرمنل آپ کا سسٹم ہے, لیگل یا سول سسٹم ہے, وہاں پہ تو لوگوں کو دھکے ہیں اور ضلالت ہے اور سرمایہ کا بے دریغ استعمال ہے. وہی ہاتھ میں پیشہ زر ہو تو یہ ہاتھ آتا ہے, یہ وہ والا حال ہے. اور تیسری آپ کی ایگزیکٹو ہے جہاں پہ بابو بیٹھے ہوئے ہیں اور جو حکمران یہ آتے ہیں ان کی مینٹیلٹی بڑی مختلف ہے. جہاں پہ کاؤنسلر لیول کا بندہ MNA ہو اور میئر لیول کا بندہ پرائم منسٹر ہو تو پھر وہ سڑکوں کا افتتاح کر کے, پلوں کا افتتاح کر کے, جس ملک میں پرائم منسٹر کہے کہ میں نے پل بنائے ہیں اور سڑکیں بنائی ہیں, کیا یہ پرائم منسٹر کا کام ہوتا ہے؟ تو یہ وہ لیول ہے جنہیں ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا. تو ٹرائکوٹمی آف پاور کے اندر اور آخری جو تجویز ہے جس پہ عمل کیے بغیر آگے بڑھا نہیں جا سکتا.
وہ ہے پاکستان کے اندر ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانا پڑے گا. اپنے طور پہ جنرل باجوہ صاحب یہ کہیں کہ آخری وقت میں 6 سال پورے کر کے کہیں کہ ہم نے جو پولیٹیکل رول ادا کیا وہ بڑا شرمناک تھا, آج سے ہم اے پولیٹیکل ہیں. یہ بات ہم آج کے موجودہ آرمی چیف کی زبان سے بھی سننا چاہتے ہیں اور اس عمل کو دیکھنا چاہتے ہیں. اسی طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو انصاف کے لیے کام کرے, تو یہ ایک گرینڈ ڈائیلاگ ہو, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے جس میں ہم فیصلہ کریں, پارلیمنٹ اپنا کام کرے گی, ترقیاتی کام ڈیوالو کرے گی صوبوں سے, اور صوبوں کو آگے ڈیوالو کرنا پڑے گا بلدیاتی اداروں کو. اور اسی طرح ایگزیکٹو کے اندر جو آئیں گے کام, یہ ترقیاتی کام پلاننگ ساری وہ بیوروکریسی کرے جیسے کرے, اور عوامی نمائندے جو نیچے بیٹھے ہیں ان کی تجویز پہ کرے, اور اوپر والے جو کام جس طرح حکومت 2 اسٹیپ تک پھری جائے گی اگر لوکل گورنمنٹ ہوگی. اور جوڈیشری, ایک دفعہ فائز عیسیٰ صاحب کے پاس بڑا کم وقت ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلا آرمی چیف کا 1 سال پورا ہو گیا, اور فائز عیسیٰ صاحب کے پاس 1 ہی سال ہے. محض سچ کا اعتراف کافی نہیں ہوتا, سچ کے اعتراف کے بعد سچ کے لاگو کرنا اصل کام ہوتا ہے. اعتراف سب کبھی بھی سچ کے اعتراف سے آپ سچے نہیں ہوتے, سچ کی امپلیمنٹیشن سے آپ سچے ہوتے ہیں. تو میری یہی درخواست ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت ٹرائیکاٹمی آف پاور, اور آخری یہ ٹرائیکاٹمی آف پاور کا ایک ہی مطلب ہے, آل پاورز ٹو دی پیپل, طاقت کا سرچشمہ عوام. بہت جی اگر آپ میں سے کوئی بھی کرنا چاہے. السلام علیکم. I am Malik Abdullah from University of Sargodha. سر ہم نے تو یہاں پہ بہت بات چیت کی, اپنے کمزوریوں پہ بھی ہنسے تعریف بجائی, پر سر ہم ایک چیز پہ کبھی بھی بات نہیں کرتے. ہمارے ملک میں بہت زیادہ مختلف نیشنز رہتے ہیں, قوم. سر ہم نے ان کو کبھی بھی لائک رسپیکٹ نہیں دیا, ان کی قومیت کو کبھی رسپیکٹ نہیں دیا. ہم نے کبھی بھی لینگویجز کو, ان کے لینگویجز کو کبھی بھی رسپیکٹ نہیں دیا. ہم نے کبھی بھی ان کی لائک جو غرور ہوتا ہے ان سب کو ہم نے تہس نہس کر دیا, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ان سے ایک لیڈر بنے گا. سر ہم ان کو دبوچ چکے ہیں, ان سے کیسے لیڈر بنے گا؟ سر ہمیں یہ ڈیولوشنز آف پاورز کے بارے میں جس طرح میم نے کہا تھا, اس کے بارے میں بہت زیادہ بات کرنی چاہیے. ہمارے لائک لوگوں سے وہ چیزیں چھین لی گئی ہیں. ہم تو لیڈرز بھی وہ آلریڈی ہم پہ مسلط کیے جا چکے ہوتے ہیں. تو سر ہم ان کا کیا بتائیں جو ہمارے لیے آئین بنائے. پہلے 22 وہ تھی فیملیز تھی, وہ ہمارے لیے ڈیسائیڈ کرتی تھی. اس کے بعد جو ہو گئی تھوڑے سے زیادہ ہو گئے, پر سر ہوتا تو وہی آ رہا ہے. تو سر I would say آپ اگر question کو جی ہے سر قومیت کو آپ کی اہمیت دینے کے بعد کو ایگزیکٹلی سر یار یہ کوئی سوال ہے, ہم نے تو قومی زبان کو اہمیت نہیں جی اگر کوئی ایک اور سوال ہو تو ہم جی آپ کے. السلام علیکم, میرا نام منتظر عباس کوتلا ہے, یونیورسٹی آف سرگودا سے. سر میرا یہی سوال ہے سب پینلسٹ سے, ایک صرف میں اس بات پہ اس ہمارے مطلب نظریے پہ بات کی ہے. سر 70 سال سے بھی زیادہ ہمارے ملک کو بنے ہو چکے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ گراؤنڈ لیول کی سیاست ہونی چاہیے, تو پاکستان میں آج تک کسی بندے پولیٹکس پہ کیوں نہیں بات کی؟ اسٹوڈنٹ یونینز کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ سر میرا یہی سوال ہے. جی شکریہ. سوال آپ کا بالکل بنیادی سوال ہے اور goes to the root of the matter. سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے کہ یونیورسٹیز میں, کالجز میں سوالات نہیں, اور یہ کسی گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی. کورٹ کی اپوائنٹڈ, کورٹ کی ڈکٹیشن کے اوپر کورٹ ڈگری ہے. اگر آپ یہاں دیکھیں تو سب سے پہلی چیز بتائیے کہ جو بیڈ راک ہے, کریڈل ہے, یعنی جو چولہا ہے
इस सारे सिलसिले का, वो आपका बुनियादी यूनिट है। वो क्या है? स्टूडेंट यूनियन। बुनियादी यूनिट क्या है? यूनियन काउंसिल। क्योंकि यूनियन काउंसिल में जो काउंसिलर्स इलेक्ट होते हैं, आपकी रसाई उस तक है, वहां पे आपको ये अकाउंटेबिलिटी का, आई टोटली एग्री विद यू, ये होना चाहिए और इसको प्रॉपर्ली रेगुलेट करना चाहिए। उसके साथ 3 और, एक आईन पाकिस्तान, मेरी तजवीज थी, पिछले दिनों एक और यूनिवर्सिटी में था, आईन पाकिस्तान की उर्दू में ट्रांसलेशन कीजिए, इलाकाई जुबानों में ट्रांसलेशन कीजिए और स्कूलों में माशरती उलूम को वापस लेके आइए। आपको खौफनाक बात बताने लगा, जब आप पढ़ते थे, मैं पढ़ता था, हम सिविक्स पढ़ते थे, आपको पता है सिविक्स को आपके निसाब में से निकाल दिया गया। कितना बड़ा जुल्म है। दिस इज वेयर वी हैव टू स्टार्ट। सारे मिलकर हम इस चीज की तायीद करें, नारा लगाएं और इन्फोर्स करें इस बात को कि हमारे जो करिकुलम है इसमें सिविक्स को, सोशल साइंस को बुनियादी लेवल पे, स्कूल लेवल पे, फिर आप देखेंगे कि आपकी ये जो मिट्टी है इसमें नमी कैसे बढ़ जाएगी, इसमें खाद कैसे आएगी। I would like to end the discussion. I would all the panelists. जी आप Assalamu alaikum. I'm Nifarza Chaudhary and I'm from Blackstone School of Law. Sir, I have seen in history and you have pointed out many instances that shows the loopholes in our constitution and negative aspects of our constitution. But the problem is that before this conference, it was all in my mind that there would be some personalities who would point out positive aspects or who would strengthen our constitution, in fact. But you have all pointed out the negative aspects or loopholes, you can say. My question to you is that कि अब मैं ज़्यादा थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई इस चीज़ पे कि क्या जो है कॉन्स्टिट्यूशन या उसको अमेंड करना चाहिए या उसको टोटली खत्म कर देना चाहिए। जिस तरह आपने सारा बताया, मैम ने बताया कि there is no enforcement of article that states the freedom of expression, right? And there is also an overlap between the 3 pillars of our constitution. So मुझे इसका आंसर नहीं समझ आ रही कि टोटली इसको खत्म कर दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अगर होते हुए भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, ठीक है, कोई इन्फोर्समेंट भी नहीं बात हो होगी आपकी। देखिए 2 तरीके होते हैं। एक लोग तो कहते हैं कि नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि नया कॉन्स्टिट्यूशन। कहना आसान है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं, लेकिन मतलब नया कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने अर्ज कर दी कि पाकिस्तान टूटा इसलिए है कि हमने 56 का आइन नहीं माना था, जायजा खान ने तोड़ दिया। तो लोग कहते हैं कि आइन को ना तोड़ो, शायद पाकिस्तान बच जाए। अब आपके पास आइन है, सारे सूबे इस पे एग्री करते हैं, हर तरह एग्री करते हैं। इसकी खामियां जो है वो दूर की जा सकती हैं। खामियों पर इशारा किया जा रहा है कि ये खामी है, वो खामी है, ये खामी, ताकि इसको दूर किया जाए। ये सारी इनकी विजडम जो हमारे पार्लियामेंटेरियन होते हैं वो इसीलिए है कि वो उनसे तवक्को ये की जाती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई प्रॉब्लम रह गया तो उसको दूर करेंगे। इसलिए नहीं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो तो कंट्री इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड, फिर मुल्क ही नहीं होता। अगर आप अनारकी चाहते हैं कि जैसे चले मुल्क चलता रहे, तो फिर तो कहें कॉन्स्टिट्यूशन। ये कोई नहीं कह रहा, कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये खराबियां रहेंगी, ये अच्छाइयां भी है ना। हम बता रहे हैं आपको, एक करारदाद मकासद हमने 49 में पास की, हम आपको बता रहे हैं। इन्होंने कायदे आज़म की तहरीर का हवाला दिया, अगर बहस चलती तो बताता वो मिसाक मदीना के किस तरह करीब है। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये लिखा था। बाद में जो डॉक्टर जावेद इकबाल और शेखर गुजार सब लिखने बैठ गए थे, मैंने ये लिखा था कि करारदाद मकासद जो है वो हमारी मिसाक मदीना के किस तरह करीब है। मिसाक मदीना असली वाली जो हुजूर के जमाने में हुई थी। तो हमारी एक बात जो है, हमारी रूह, हमारे मज़ार, हमारी तहजीब, हमारे मजहब के साथ साथ हमारे आइन में इनकॉर्पोरेट हुई है, और ये हमारी पॉजिटिव बात है। उस पर हम चलते जाएंगे तो इंशाल्लाह रास्ता निकलता है।
سب سے پہلے اس میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو نیگیٹو ہے آئین میں. آئین کی نیگیٹیوٹی کی کوئی بات نہیں آج تک یہاں پہ تو کم از کم نہیں. سو پلیز when you go back to your class or your home, please do not think or take that there is a negative aspect of the Constitution. In my small little comment that I made, I pointed out it's a living document. It ought to evolve with the changing times. And the times that have changed and have been brought about require 5 things which I will not repeat. So let's, when we get up and we go wherever we are going, take for one that the Constitution ought not to be scrapped. It can be improved. Number 2, it is not only a social contract, it is a contract between the people themselves, and this is your way of life. So let's take a pledge that we will abide by this way of life. That is the way forward. Obedience to the law, obedience to the Constitution. Thank you. بحث پہ جب آپ کسی چیز کو نیگیٹو آپ نے لیا، نیگیٹو جب کرٹیسائز کسی چیز کو کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف اس کے پازیٹیو اسپیکٹس ہوتے ہیں. جب یہ بتایا جا رہا ہے کہ 26 ایئرز میں کانسٹیٹیوشن نہیں تھا، یہ نیگیٹو اگر تھا، تو پازیٹیو یہ تھا کہ جو آپ نے بنایا 50 سال کے بعد بھی آپ اسی پہ چل رہے ہیں، یہ پازیٹیو اسپیکٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کانسٹیٹیوشن کبھی بھی حرف آخر نہیں ہوتا کہ اس میں اسے امینڈ نہیں کیا جا سکتا. اسے ہمیشہ امینڈ کیا جانا چاہیے، یہی کانسٹیٹیوشن کا مقصد ہوتا ہے اور کیا جائے گا. لیکن میری پھر یہ بات ہے کہ کانسٹیٹیوشن تب زندہ رہتا ہے اگر اکثریت اسے اپنا ڈاکیومنٹ سمجھ کے اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی کرے. آخری بات پازیٹیو یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں ان 50 سالوں میں آئین کے بعد کچھ نہیں ملا تو میں تو میں نہیں ہوں نا. میں یہ نہیں کہتا چلے 70-80% نہیں ملا، 50-50 اگر لگا لیں، 50% آپ کو عوام ہونے کا، آپ کو حق ملا اپنے نمائندے چننے کا، آپ کو حق ملا آپ کو ان نمائندوں کو گریبان سے پکڑنے کا جو کہ کچھ زیادہ ہی پکڑا جاتا ہے، آپ کو حق ملا کہ آپ بول سکتے ہیں، آپ کو حق ملا آپ کے بنیادی حقوق جتنے بھی آج عدالتیں دے رہی ہیں. جو میں نے ابھی فیض صاحب کی بات سنائی تھی کہ وہ جو پولیس اور مال پٹوار کی، تو وہ آج پولیس کے خلاف آپ جا سکتے ہیں. پہلے ہائی کورٹ کے پاس تھی، ایس کی، اب وہ سیشن کے پاس آ گئی ہے. تو آپ کو بہت سے رائٹس ملے ہیں، لیکن ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں نا کہ جو سارے ملے مطلب مکمل طور پہ اس کی جدوجہد کی بات ہے. اس کے لیے ہم سب کو آگے بڑھنا ہے. اور آخری 2 مصروں میں کروں گا، خدا کرے کہ نہ ہم ہو سرے وقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش موسال نہ ہو، اور خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو.